الحمد لله الذي لا يضل ولا ينسى. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، أو كما قال صلی اللہ تبارک وتعالى علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس کو جو کچھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا ہے، استحقاق کے لیے نہیں دیا. کوئی کسی چیز کا ایسا مالک نہیں ہے کہ اس میں جو چاہے مرضی کرنے کا اسے اختیار حاصل ہو. فقیر کو فقر ملا ہے، غنی کو غنا ملا ہے، صاحب جمال کو حسن ملا ہے، صاحب کمال کو کمال ملا ہے، علم کا یا فن کا صاحب اقتدار کو تخت ملا ہے، لو لشکر ملے ہیں، مشہور کو شہرت ملی، گمنام کو گمنامی ملی، عزت دار کو عزت ملی، ذلیل کو ذلت ملی. جس کو جو ملا، جس شکل میں ملا، جہاں ملا، جس دور میں ملا ہے، دینے والا اللہ ہے اور دیا ہے بطور امتحان کے، نہ کہ استحقاق کے. جو کچھ مجھے ملا ہے میرا حق نہیں ہے، میرا اپنا وجود میرا حق نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میرا اللہ مجھے یاد دلا رہا ہے، تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب تم کچھ بھی نہ تھے؟ تو جو کچھ بھی نہ ہو تو اس کا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ان سے پیارا کون ہوگا؟ ان سے مقرب کون ہوگا؟ کائنات بنی نہیں، نہ زمین نہ آسمان، اور اللہ تعالیٰ اس کے بننے سے 1000 برس پہلے یہ ارشاد فرما رہے ہیں: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، میرے محبوب تو میرا رسول ہے. نہ زمین نہ آسمان تو آدم کہاں سے آئے؟ آدم علیہ السلام کو تو آئے ہوئے 10-11 ہزار سال ہوئے ہیں. اور کب زمین آسمان بنے تھے؟ تو 15 ارب سال پہلے سائنسدانوں کی تحقیق ہے. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. اس سے 1000 برس پہلے کوئی ہستی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے، اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تو میرا رسول ہے. اتنی عظیم ذات اپنے بارے میں یہ دعا کر رہی ہے: الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا. سب تعریفیں میرے مولا تیری، سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں تو کچھ بھی نہ تھا. ولم اک شیئا، میرا کوئی وجود نہ تھا. وجود حقیقی وہ ہوتا ہے جسے کوئی نہ بنائے. وجود حقیقی وہ ہوتا ہے جو اپنے بننے میں کسی کا محتاج نہ ہو، جسے کسی نے بنایا نہ ہو. تو وجود حقیقی زمین و آسمان میں، بحر و بر میں صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا. لم یولد، کسی سے نہیں پیدا ہوا. لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا. ولم یولد، اس سے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. وجود حقیقی صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. باقی سب وجود اسی کے مرہون منت ہیں. جس کو چاہا بنایا، جیسا چاہا بنایا، جب چاہا اٹھا لیا.
جب چاہا مٹا دیا، کسی کو اونچا کر دیا اس کا کمال کوئی نہیں، کسی کو نیچے کر دیا اس کا ذوق کوئی نہیں، کسی کو مشہور کر دیا تو اس کے اندر کوئی الگ کمالات نہیں چھپے، کوئی گمنامی کے پردوں میں مر گیا تو وہ کوئی ایسا بیکار نہ تھا کہ میرے اللہ کی تقسیم کار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تنگی کے ساتھ، کبھی فراخی کے ساتھ، کبھی شر کے ساتھ، کبھی خیر کے ساتھ، کبھی ذلت، کبھی عزت، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی محبت، کبھی نفرت، کبھی جنگ، کبھی امن۔ یہ ساری شکلیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ جہان میں کوئی انسان رہنے نہیں آیا، آرام کرنے نہیں آیا، راحت قدے بنانے نہیں آیا۔ چند قوموں نے گھر بنائے تھے تو اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی تھی، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ پاگل دیوانوں کیسے گھر بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے یہاں سے جانا ہی نہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب طاقت میں آتے ہو تو ظلم و ستم کے انتہا کر دیتے ہو۔ ان کو تو کچھ نہ کچھ گنجائش بنتی تھی، ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، اس امت کو کیا سوج پڑی، یہ کیوں بہک گئے کہ ان کے پاس تو وقت ہی 60 سے 70 برس کا ہے۔ انہوں نے ایسے گھر بنائے کہ عاد بھی شرما گئے، ثمود بھی شرما گئے، اور فرعون بھی شرما گئے، کیسر اور کسرا بھی شرما گئے، شاہان مغل بھی شرما گئے۔ انہوں نے ایسے گھر بنائے کہ جیسے انہوں نے ہزاروں برس یہاں زندہ رہنا ہے۔ یہ تو مٹ جانے والا جہان ہے، ٹوٹ جانے والا برتن ہے، اس کو بقا نہیں، اس کے لیے فنا ہے۔ یہاں جو رنگ ہے، وہ جو روپ ہے، وہ نقلی ہے، وہ اصلی نہیں، وہ وقتی ہے، وہ عارضی ہے، وہ ابدی نہیں، وہ ہمیشہ کا نہیں۔ یہاں دنیا رنگ بدلتی ہے، روپ بدلتی ہے، زمانہ گردش میں آتا ہے، وقت کا پہیہ تیزی سے گردش کرتا ہے، کئیوں کو پچھاڑتا ہے، کئیوں کو اٹھاتا ہے۔ اس سب کے پیچھے اللہ کا محکم نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خطا سے پاک اور پر حکمت فیصلے ہیں کہ اپنے بندوں کو آزمانے کا اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ واپس لے لیا جائے گا۔ عزت دار کی عزت جائے گی، ذلیل کی ذلت اتر جائے گی، شہرت والے کی شہرت کو ماضی کے اندھیرے کھا جائیں گے۔ پھر گمنام اور مشہور برابر ہیں، مر جانے والے کے بعد شاہ و گدا برابر ہو جاتے ہیں۔ میت بادشاہ کی بھی میت کہلاتی ہے، اور میت فقیر کی بھی میت کہلاتی ہے۔ یہ جولائی میں وہ عمرے پر تھا تو شاہ فہد کا جنازہ غائبانہ پڑھا گیا حرم شریف میں، تو آواز آئی ظہر کی نماز کے بعد، الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز۔ کوئی نہیں کہنے والا تھا الصلاۃ علی الملک، الصلاۃ علی المیت، میت پر اٹھو۔ کون؟ فہد، جو کل تک عرب کا بادشاہ ہے، آج وہ بھی میت ہے، اور جو اس کے ساتھ دوسرے جنازے رکھے ہیں وہ بھی میت ہیں، اور جو فجر میں جنازہ پڑھا گیا، جو عصر میں پڑھے گئے، وہ بھی میت ہیں۔ موت شاہ و گدا کو برابر کر دیتی ہے، قبر بڑے اور چھوٹے کو برابر کر دیتی ہے، مٹی میں سارے چہرے رول جاتے ہیں، مٹی انہیں رول کے رکھ دیتی ہے، ہوائیں قبروں کے نشان مٹا دیتی ہیں، پھر زمین کے زلزلے ان کے آثار ختم کر دیتے ہیں، ہنستے مستی بستیاں کھنڈر بن جاتی ہیں، اور آباد گھر، آباد شہر وہ ویران ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا نظام امتحان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اوپر راضی ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے لیتا ہے تو کہتا ہے میرے اوپر اللہ ناراض ہو گیا، میری اللہ نے بے عزتی کر دی، میری توہین کر دی۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے قرآن میں اتار کر بتا دیا تھا کہ جب میں دوں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں راضی ہوں، جب میں لے لوں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں ناراض ہوں۔ اذا رأيت الله عز وجل يؤتي العبد على معاصيه من الدنيا فإنما هو استدراج۔ آج بڑے عرصے کے بعد ایک حدیث، میں تو ساری حدیثیں بھول چکا ہوں، کبھی کبھی کوئی دریچہ ماضی کا کھلتا ہے تو چند چیزیں ایسے چمکتے ہوئے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو نافرمانی کے باوجود رزق بڑھ رہا ہے، عزت بڑھ رہی ہے، دولت قدم چوم رہی ہے، عزت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، تو یہ نہ سمجھنا اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ مہلت میں ہے، اسے ڈھیل دی گئی ہے، یہ مہلت میں ہے، یہ غفلت کی موت مرے گا، یہ بے موت مرے گا۔
یہ بن توبہ کے مرے گا، انہی غفلتوں میں اسے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا بہ، انہوں نے میری باتوں کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، عزت، دھن، دولت، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر جب وہ پوری طرح تکبر میں آ گئے، اکڑ گئے، مستی میں آ گئے، کون ہے ہم سے لینے والا، پوچھنے والا، چھیننے والا، اخذناہم بغتۃ، پھر میں نے انہیں اچانک پکڑائی، اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس شیئا، پھر اچانک تیرے رب کا امر آیا، کسی پر رات کو ٹوٹا، کسی پر دن کے وقت میں اترا، کئیوں کو سوتے میں جھنجھوڑ دیا، کئیوں کو جاگتے میں پیوند خاک کر دیا، کئیوں پر ہوائیں پاگل بن کے ٹوٹ پڑی، کئیوں پر زمین کپ کپا اٹھی، کسی پر پتھر برسے، کئیوں کو پانی اٹھاتا ہوا اور طوفانی موجیں بنتا ہوا انہیں اپنے اندر لے کے چلتا بنا، کئیوں پر فرشتوں کی چیخ آئی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہی اللہ پاک کا نظام شروع سے چلا آ رہا ہے۔ فمنہم من اخذتہ الصیحہ، کسی پر فرشتے کی چیخ، فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، پتھروں کی بارش، منہم من اخذتہ الصیحہ، فرشتے کی چیخ، منہم من خسفنا بہ الارض، زمین میں دھنسائے گئے، منہم من اغرقنا، پانیوں کے طوفانوں پر چھوڑ دیے گئے۔ جب کسی نافرمان کو دیکھو دنیا میں ترقی کر رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہے اور غفلت کی موت مارے گا۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ یاد آئی، لا تغبطن فاجرا بنعمہ فإنک لا تدری ان له قاتلا یعنی النار، کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر رال نہ ٹپکانا، کسی نافرمان کی دولت دھن کو دیکھ کر ہائے نہ کرنا، ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے، تم بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ اس نافرمان کے پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے جہنم کی آگ ہے جو اس کے سر پر بھڑک چکی ہے، اور ان قریب یہ اس کا لقمہ اور نوالا بننے والا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ خیر کوئی خیر نہیں جس کے بعد جہنم میں جانا پڑے، اور وہ شر کوئی شر نہیں جس کے بعد جنت مل جائے، وہ مصیبت نہیں جس سے جھیل کر لوگ جنت میں پہنچ جائیں، اور وہ کوئی عزت نہیں، وہ راحت نہیں، وہ خیر نہیں، وہ شہرت نہیں، وہ عروج نہیں، وہ حسن نہیں، وہ کمال نہیں، وہ تونگری نہیں، وہ بڑائی نہیں، جس کے بعد انسان جہنم کے خوفناک گڑھوں میں گر جائے، گم ہو جائے، آگ جلا دے، ہڈیوں کو سوختہ کر دے، سانپ پھنکارنے والے ہوں، ڈسنے والے ہوں، بچھو ڈسنے والے ہوں، فرشتوں کی مار ہو اور انگاروں کی بارش ہو، کھولتے پانی ہو، بھڑکتی آگ ہو، جس کا انجام یہ ہو اس کے لیے کوئی خیر نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی بڑائی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا چلا آیا، اس نے آنا فرمانوں کو بھی کھڑکھڑایا اور اس نے فرمانبرداروں کو بھی جھنجھوڑا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، کہنے والے عام آدمی نہیں، نبی پکار اٹھے، یا اللہ تو کہاں ہے؟ نبی پکار اٹھے، کیا سمجھتے ہو جنت میں مفت چلے جاؤ گے؟ مفت کا سودا ہے، یہ گندم کی روٹی مفت نہیں ملتی، تو تم جنت مفت لینا چاہتے ہو، اور میں تمہیں آزماؤں گا نہیں جیسے میں نے پہلوں کو آزمایا۔ ان پر مصیبتیں اور دکھ اور پریشانیوں نے ایسی یلغار کی، ایسے ان پر حملہ آور ہوئیں، کالی رات کی طرح ایسے ان پر چھا گئیں، اور ایسے ان کے کلیجے اچھل کے منہ کو آئے کہ انبیاء بھی پکار اٹھے، اور انبیاء کے متبعین اور پکے سچے مومن پکار اٹھے، اے اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ یا اللہ وہ کب آئے گی؟ تو اوپر سے جواب آیا، الا ان نصر اللہ قریب، اطمینان رکھو، آ رہا ہوں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ رہا ہے اللہ کا نظام، اللہ کا امر، جلدی نہ کرو۔
وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا جلدی نہ کر صبر کر، جلدی نہ کر صبر کر. وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں وہ رب ہوں جس کی آنکھوں کے سامنے تو ہر وقت رہتا ہے. میں تیرے دیکھ رہا ہوں پتھر پڑتے ہوئے، عاجز نہیں. نظام کائنات ہے امتحان کا. تیرے پیٹ کے بندھے ہوئے پتھر بھی دیکھ رہا ہوں، طائف کے پڑتے پتھر بھی دیکھ رہا ہوں، جو جسم پہ پڑ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو پیٹ پہ بندے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تیرا رات کو ماہی بے آب کی طرح تڑپنا بھی دیکھتا ہوں، تیرے آہیں تیرے نالے تیری آہو بکا سنتا ہوں، تیرا تڑپنا دیکھتا ہوں. فاصبر وما صبرک الا باللہ، یہ راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے. دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے یہ یوں ہی طے. سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہاں اللہ کا نظام ہے آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. یہاں اللہ آزماتا ہے، وہ دیکھتا ہے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں نہ آزماؤں، یہ تمہارے رب کا نظام نہیں ہے. اگلی جماعت میں چڑھنے کے لیے، اگلی کلاس تک پہنچنے کے لیے، 16 سے 17 گریڈ تک آنے کے لیے، 17 سے 18، 18 سے 19، 19 سے 20، 20 سے 21ویں گریڈ تک جانے کے لیے، لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ کرنل، لیفٹیننٹ جنرل بننے کے لیے بہت سے مراحل ہیں، بہت سی گھاٹیاں ہیں، بہت سے امتحان ہیں. انہیں پر کرتے جاؤ، پر کرتے جاؤ، پر کرتے جاؤ. صوفی نشود شاہ صافی تا در نکشد جامیں، بسیار سفر باید تا پخت شود خامیں. یہ سفر اسی طرح طے ہوتا ہے. ہر امتحان تمہیں آگے پہنچانے کے لیے ہے، ہر مشقت تمہیں اگلی سطح تک پہنچانے کے لیے ہے. تو میرا اللہ اپنے سب سے محبوب ہستی پر کیا حال لے کر آیا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں اتنا ستایا گیا کہ اتنا کوئی نہ ستایا گیا، مجھے اتنے دکھ ملے کہ اتنے کسی کو نہ ملے. جب تم پر دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے. میرے بھائیو، اللہ کا امتحان آیا، لیکن مجھے اب پہلے رونا تھا زلزلے والوں پر، اب رونا آتا ہے کہ اتنے بڑے دھماکے سے کوئی کان کے ڈاٹ نہیں کھلے. اتنے خوفناک دلدوز دل خراش مناظر کو دیکھ کر کسی آنکھ نے عبرت کی نظر سے نہیں دیکھا. آنسو تو بہائے، روئے تو کافر بھی. انسان اپنے اندر ایک ہمدردی والا دل رکھتا ہے، اس کے تحت اس کے آنسو بہتے ہیں. کتا بھی تڑپ رہا ہو تو انسان کے آنسو بہتے ہیں. آنسو تو بہے، پر ندامت کا آنسو کوئی نہیں بہا کہ ظالم اپنے ظلم سے پیچھے ہٹ آیا ہو، زانی نے زنا چھوڑ دیا ہو، ناچنے والی نے گھنگرو اتار دیے ہوں، دعوت نظارہ دینے والی نے نقاب اوڑھ لیا ہو، یہ فیصلہ آباد کے بازاروں نے سود چھوڑ دیا ہو، تاجروں نے خیانت کو چھوڑ دیا ہو، نوجوان اولادوں نے ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا ہو، گانے سننے والوں نے گانا سننا چھوڑ دیا ہو، یا گانے والوں نے گانا گانا چھوڑ دیا ہو، یا گالی دینے والے نے گالی دینے سے توبہ کر لی ہو، یا جوا کھیلنے والے نے جوا سے توبہ کر لی ہو. کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. شرابی شراب پیتا چلا جا رہا ہے، ناچنے والی کے پائل کی چھنکار اسی طرح ہے، اس کے گھنگروں کی چھن چھن اسی طرح ہے، اور سود خور کا سود اسی طرح ہے، اور غافل کی غفلت اسی طرح ہے. ماں باپ کا نافرمان اسی طرح جانور ہے، اسی طرح اپنے ماں باپ کو بھمبوڑتا ہے، اسی طرح ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. بازاروں میں اسی طرح گاہک روزانہ لٹ رہے ہیں، اور راستوں میں مسافر لٹ رہے ہیں، اور چند کوڑیوں پر روزانہ اخبار بھرے پڑے ہیں. قتل و غارت کے بازار گرم ہو رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار نیلام ہو رہی ہیں. آہینی دروازے ہیں عدالتوں کے، جہاں مظلوموں کی آہیں سر پھوڑ پھوڑ کے واپس آتی ہیں اور سر پٹک پٹک کے واپس آ جاتی ہیں. نہ کسی جج کے کان پہ جوں ریگتی ہے، نہ کسی وکیل کا دل پگھلتا ہے، نہ بادشاہوں کے کانوں کے ڈانٹ کھلتے ہیں، نہ اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اترتا ہے. اور میرے بھائیوں، کسی ایک کو گلہ دینا ناجائز نہیں ہے. ہمارے ہاں دستور ہے
کوئی مصیبت آئے سارے تیر حکومت پہ برسائے جاتے ہیں. کچھ تیر اپنے لیے بھی رکھو، کچھ تیر اپنے لیے بھی رکھو، تو اپنے بھی تو گریبان کھولو. سارے اخبار والے حکومت پر چڑھائی کر رہے ہیں، کچھ ادھر بھی تو چڑھائی کریں. یہ بازار میں موسیقی کے سرتال، یہ نوجوان کا آوارہ ہونا، یہ عورتوں کا سرکش ہو جانا، یہ بھلائی کی دعوت کا مٹ جانا، یہ برائی کی دعوت کا سے روکنے کا نظام مٹ جانا، اور شر کی دعوت کا عام ہو جانا، خیر کو مٹانے کے نقشے بنانا اور برائی کی دعوت کے نظام چلانا، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ 8 بازاروں میں فوج بیٹھی ہے کہ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں؟ 8 بازاروں میں پولیس بیٹھی ہے کہ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ اتنی بڑی گڑگڑاہٹ بھی ہمیں بیدار نہ کر سکی، تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ ہزاروں معصوم بچوں کی آہیں اور سسکیاں وہ کانوں سے ٹکرا ٹکرا کے سونے نہیں دیتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، اولاد کو پیار کرنے کو جی نہیں چاہتا. کہ جب 50,000 بچے ہسپتالوں میں آئے ہائے بےتاب نظروں سے ماؤں کا انتظار کر رہے ہیں، باپ کا آئے ہائے. عطا اللہ شاہ بخاری نے سچ کہا تھا، اگر لوگوں پتہ نہیں تم کس مٹی کے بنے ہو، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، اگر میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم بن جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو ان میں طغیانی آ جاتی، میں صحراؤں کو سناتا تو وہ سبز ہو جاتے. اور تم پتہ نہیں کہاں سے دل لے کر آئے ہو، کہاں سے یہ دل لے کر آئے ہو جنہوں نے پتھروں کو بھی مات کر دیا، جن کے سامنے ویرانوں کی وحشت بھی شرما گئی، جن کے سامنے جنگلوں کی وحشت بھی شرما گئی، جس دیش میں ہزاروں بچے، کسی کی آنکھ ختم ہو چکی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ چکا ہے، کسی کی کمر ٹوٹ چکی ہے، موت تک اسے بستر پر لیٹ کر موت کا انتظار کرنا ہے. ان کی ماں کیا خاندان ہی ختم ہو گئے، ہے ہی کوئی نہیں. ایک بچا ہوا ہے. جس دیش میں اتنا بڑا سانحہ ہو، پھر وہاں عورت ناچ رہی ہو، پھر وہاں ناچ دیکھا جا رہا ہو، پھر موٹروں میں گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں دھندھنا رہی ہوں، پھر سارے گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی اسی طرح ہو رہی ہو، پھر اسی طرح خواب غفلت میں عابدین اپنی عبادت کے زوم میں پڑے ہوئے ہوں. اے ہائے کہاں سے لاؤں الفاظ؟ میرے پاس نفخہ سور نہیں ہے جسے پھونک کر کانوں کے اندر سے ڈانٹ نکال سکوں. لیکن میرے بھائیو، سنا کرتے تھے زلزلے، امریکہ میں زلزلہ آیا تو ایران میں زلزلہ آیا، ترکی میں زلزلہ آیا، الجزائر میں زلزلہ آیا. تم نے کب جا کے دیکھا؟ تم نے تو اخبار میں پڑھ لیا. ہوئے ہوئے پھر اپنے گھر میں زلزلہ آیا، پھر آنکھ کھلی جب جا کے دیکھا، اچھا یہ زلزلہ ہوتا ہے. یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، وہ سحر ہوئی. میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. جب اپنا آشیاں جلا تو پھر پتا چلا کہ سلگنا کسے کہتے ہیں، اور آگ کسے کہتے ہیں، اور دھواں کسے کہتے ہیں، اور راکھ بن جانا کسے کہتے ہیں. ابھی تک معصوم بچوں کی آہ و بکا کائنات کو سوگوار کیے ہوئے ہے، اور کشمیر اور ہزارے کی فضاؤں میں ان بچوں کی چیخوں سے پتھر رو رہے، پہاڑ رو رہے. نیلم کا پانی، ہاں کنہار کا پانی کوئی ایک دفعہ تو نہیں گیا، کتنی دفعہ جماعت ہی میں گیا، جماعت ہی میں جانا ہوا. یوں لگتا تھا جیسے ندیاں گنگنا رہی ہیں، آبشاروں کے نغمے ہیں. جب اس دفعہ گیا تو یوں لگتا تھا دریا کی ہر آواز اور ندی کا ہر شور اور گرنے والی آبشار کا ہر ہنگامہ وہ آہ و بکا میں بدل چکا ہے، وہ چیخ و پکار میں بدل چکا ہے. آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، نالے ہیں، بکا ہے. اور ہائے ہائے جنہیں رونا تھا،
جنہیں اپنی راہوں کو بدلنا تھا، جنہوں نے اپنے بھٹکے ہوئے راستوں سے ہٹ کر صحیح راستوں پہ آنا تھا، وہ نہیں آ رہے، وہ اسی طرح مست ہیں، وہ اسی طرح غافل ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد کوئی اور طامۃ الکبریٰ آئے گا؟ کیا اس کے بعد کوئی اور ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا؟ ہم تو پہلے کی سکت نہیں رکھتے، پہلے کتاب نہیں لا سکے، اس کے بعد کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. عزیز الحسن مجذوب نے کلام تو کہا، پر اس کو عبرت کا نمونہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا. ہم نے دیکھا ہے جب عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں نکلے، شیبہ، عتبہ، ربیعہ عرب کے سردار نکلے، تو آپ نے 3 آدمیوں کو بدر کی لڑائی میں، عبداللہ بن رواحہ نکلو، معاذ نکلو، معوذ نکلو. عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا انصار. کہا واپس جاؤ. قوم کرام ولیسوا باکفائنا، اچھے لوگ ہو، ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، واپس جاؤ. تو عتبہ نے کہا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، ہماری قوم ہمارے مقابلے میں بھیج. آج قریش سے ٹکرائے گا. انصار اچھے لوگ ہیں پر قریش ہیں، قریشی بھیجو. تو آپ نے کہا حمزہ قم، حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبید اٹھو. میں قریش نہیں بھیجوں گا، پر اللہ کے رسول نے کہا میں اپنا گھر بھیجوں گا، میں اپنے گھر کو بھیجوں گا قربانی کے لیے، قریش نہیں. عتبہ تیری پکار پہ لبیک کہتا ہوں اور اس سے بھی آگے بڑھ کے قدم اٹھاتا ہوں. تو نے قریشی مانگے، میں تیرے سامنے بنو ہاشم بھیجتا ہوں، اپنا گھر بھیجتا ہوں. تو سب نے لوہے کی ٹوپیاں اوڑی ہوئی. عتبہ نے کہا کون ہو؟ کہا حمزہ. کون ہو؟ عبید بن حارث. کون ہو؟ علی بن ابی طالب. کہاں ہمارے جوڑ کے ہو. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو قتل کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر دیا اور شیبہ اور عبید آپس میں ٹکرائے. ذرا دیر تک تلواریں چلیں. عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ 2 بھائی، اور ولید بن عتبہ کا بیٹا ولید، یہ 3. تو ولید اور علی نوجوان تھے، حمزہ اور عتبہ ایک عمر کے تھے، شیبہ اور عبیدہ ایک عمر کے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی وار کام کر گیا. عتبہ اور شیبہ کی تلواریں ٹکرائیں تو شیبہ نے عبید کی ٹانگ کاٹ دی، وہ گر پڑے. تو دونوں علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے شیبہ کو بھی قتل کیا اور عبید کو اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس لائے. تو انہوں نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے، ایسے چمٹ گئے پاؤں سے. کہا یا رسول اللہ الست شہید، آپ گواہی دیں گے کہ میں نے آپ کے دین پر اپنے آپ کو لٹا دیا؟ کہ بلا وانا علیک شاہد، ہاں میں قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ تو اللہ اس کے رسول کے حمایت میں بازی آ رہا ہے جان کی. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ ان کے شعر کا میں زیادہ حقدار تھا. جب قریش نے کہا تھا ابو طالب سے کہ اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، ہمارا بھتیجا تم لے لو، اور پھر ایک بہت لمبا چوڑا قصہ ہوا، بائیکاٹ ہو گیا. تو سارا بنو ہاشم 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں بند ہو گیا. تو وہاں ابو طالب نے قصیدہ کہا تھا 90 اشعار کا. وہ قصیدہ کلام عرب کے شاہکاروں میں شاہکار کلام میں شمار ہوتا ہے. تو اس میں چند شعر تھے. کذبتم وبیت اللہ نبذ محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. یہ اس کے اشعار میں سے 2 شعر ہیں. مجھے رب کعبہ کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو کہ
میں اپنا بھتیجا اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. جب تک ایک آنکھ چمکتی ہے اور جب تک ایک ہاتھ میں سکت ہے اور یہ تلوار چلا سکتا ہے تو کوئی ہاتھ میرے بھتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں ایک صورت ممکن ہے کہ ہماری لاشوں کے انبار لگ چکے ہیں اور تم ہماری لاشوں کے زینے بناتے ہوئے میرے بھتیجے تک پہنچو. تو یہ ایک صرف صورت ہے کہ جب ہم بیوی بچوں سے کٹ چکے ہوں اور میدان کارزار میں ہمارے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں تو ان پر سے ہوتے ہوئے تم محمد پر پہنچ سکتے ہو. اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتے. ابو طالب کو تلوار اٹھانے کی نوبت نہ آئی، پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. تو جب عبید کی تلوار چمکی اور اللہ کے نبی پر قربان ہوئے تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ جان جاتے کہ ہم نے ان کے شیر کا حق ادا کر دیا. آج تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم میں ایک بھی زندہ ہے. میں ان کی قبر پہ گیا، وہ بدر میں دفن نہیں ہوئے، وہ 3 دن کے بعد انتقال فرمایا تھا. واپسی تھی مدینہ کی طرف، راستے میں انتقال ہوا، ایک جگہ دفن کیے گئے. میں بدر گیا 3-4 سال پہلے، مجھے ایک بدو مل گیا. میں نے کہا مجھے عبیدہ بن حارث کی قبر پہ جانا ہے. وہ عربوں نے تو سارے نشانے مٹا دیے ہیں. تو مجھے لے گیا، سڑک سے اتار کے، بڑی جیپ تھی، اوپر نیچے چڑھائیاں، چڑھ اچھل کود، ایک ویرانے میں پہنچے. وہاں ایک 4 دیواری تھی، ایک قبرستان تھا مختصر سا. تو مجھے چلتا ایک قبر پہ جا کے کہا کہ ہذا قبر عبید، یہ ہے عبید بن حارث کی قبر. تو میں وہاں کھڑا اپنے تصور میں وہ سارا قصہ لا رہا تھا کہ کیسے عبید اللہ کے نبی کے قدموں کو چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہاں میں گواہی دوں گا قیامت کے دن کہ تو اللہ کے نام پہ شہید ہوا ہے. ایک مرتبہ وہاں سے گزر ہوا صحابہ کا تو خوشبو آئی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے عبیدہ بن حارث کی قبر ہے، یہ اس کی خوشبو اٹھ رہی ہے. میں قصہ تو تمہیں یہ سنا رہا تھا. عزیز الحسن مجذوم نے تو یہ کہا تھا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. لیکن عزیز الحسن نے معمور گھروں کو سونا دیکھا نہیں تھا. میں دیکھ کے آیا ہوں. میں نے بالاکوٹ میں گشت کیے، میں ان علاقوں میں پھرا ہوا ہوں. وہاں بچوں کی کلکاریاں میں نے سنی ہیں. میرے کانوں میں ان کے خوبصورت چہرے، کہ خوشنما گول مٹول سرخ و سفید چہرے وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہیں. پھر روتا ہوا بالاکوٹ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. پھر ٹوٹے ہوئے گھر، ہنستا ہوا کشمیر بھی تھا اور روتا ہوا کشمیر بھی دیکھا. آباد کشمیر بھی دیکھا، برباد بھی دیکھا، ویرانیاں بھی دیکھیں اور وحشتیں بھی دیکھیں. گھروں کے گھر زمین میں پیوند خاک ہو گئے. ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے ہیں. اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کلا نہیں، تمہارا یہ خیال فاسد ہے، خیال باطل ہے، ظلم باطل ہے. میں جب کسی کو دیتا ہوں تو اس کا کوئی اکرام نہیں کیا، جب کسی سے لیتا ہوں تو میں نے اس کو ذلیل نہیں کیا. میں تو امتحان لے رہا ہوں، دے کے بھی امتحان، لے کے بھی امتحان، تخت پہ بٹھا کے امتحان، تختے پہ چڑھا کے امتحان، سردار چڑھا کے امتحان، اور پھولوں کے سہرے پہنا کے امتحان، نیزوں پہ سروں کو چڑھا کے امتحان ہے. آہو بکا کے ساتھ بھی امتحان ہے اور خوشی کے نغموں کے ساتھ بھی امتحان ہے. فتح کے شادیانوں کے ساتھ بھی امتحان ہے اور شکست کے زخموں کے ساتھ بھی امتحان ہے. زندگی کے دل فریب مناظر کے ساتھ بھی امتحان ہے اور غم کے نوحوں کے ساتھ بھی امتحان ہے. اہانت نہیں، عزت نہیں. اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صابر کے شاکر، شاکر کے صابر. جب دیا ہے شکر کرو، جب لیا ہے صبر کرو. یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرے گا حق کرے گا. وہ تڑپا کے مارے وہ سچا ہے، وہ پیاسا مارے وہ سچا ہے. حسین نہیں پیاسے مر گئے تھے، اس کے بعد کسی کو گلہ کرنے کی کیا گنجائش ہے
کیا حسین کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح نہیں ہو گئی تھی؟ اس کے بعد اگر کسی کی اولاد پہ قیامت ٹوٹ پڑے تو گلہ کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کی ماں 6 برس کی عمر میں نہیں اٹھا لی گئی تھی؟ سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، وہ کیا وقت تھا؟ میں ابوا بھی گیا۔ دیکھو بہت سا علم سفر میں چھپا ہوا ہے، جب سے مدرسے بنے ہیں عبرت کا علم ختم ہو چکا ہے۔ یہ طالب علم صرف کتابوں کو جانتے ہیں، ان کے پاس بصیرت کی نظر ختم ہو چکی ہے، سفر ختم ہو چکا ہے، سفر کوئی نہیں، آدھا علم کوئی نہیں، الفاظ کی لنترانیوں کو علم سمجھا جا رہا ہے۔ اب وہ آ گیا، میں ڈھونڈ رہا ہوں اماں آمنہ کی خبر مجھے مل نہیں رہی، وہ اتنا بڑا جنگل صحرا، لوگوں سے کہیں وہ جائیں نہیں، شام کا دھندل کا قریب ہو رہا تھا، دن بھی جلدی میں تھا، ہم بھی جلدی میں تھے، اندھیرا چھا گیا تو آنا بیکار ہے، کوئی رہبر جانے کو تیار نہیں کہ فوج وہ پولیس والے پکڑ دیں۔ ہم مایوس ہو کے کھڑے ہیں، ایک ٹرک والا آیا، پاکستانی تھا، اس نے ٹرک روکا، ہم نے اس سے پوچھا بھائی آپ ہمیں پتہ بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کون لوگ ہو؟ تعارف کروایا، کہا اچھا وہ کیسٹ والا مولوی طاہر جمیل ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا وہی کیسٹ والا، کہ اس کی کیسٹ تو اب بھی میرے ٹرک میں چل رہی ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وہ ہمارا رہبر بنا، وہ ہمیں لے کر گیا، سڑک سے ہٹ گئے، ہم اندر پہاڑوں میں چلے گئے، 3-4 کلومیٹر اندر چلتے گئے، کوئی راستہ نہیں، ایسی پرپیچ راستے، جیپیں تھیں، لہذا ان کے اندر چلتے جب جا کر وحشت ویرانے ایسے پھن پھیلا کے کھڑے ہو گئے تو وہاں وہ نیچے اتر گیا، ایک اونچائی پر آ کر اس نے ہمیں کھڑا کر دیا، کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور منظر دیکھو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کالے پہاڑ، نوکیلے پتھر، سنگلاخ زمین، اور چھوٹے بے سائے کے کیکر کے درخت، اتنے جیسے ہمارے ہاں جھاڑیاں، وہ وہاں کا بڑا درخت لیکن سایہ کوئی نہیں۔ جب وہاں اماں آمنہ پہنچی اور ہمارے نبی کی عمر مبارک 6 برس ہے، اور پیام اجل آ گیا۔ کس کی اماں کو اٹھایا جا رہا ہے؟ جس کو اللہ کہتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ وہ ہے یہ اس کی اماں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کو تڑپانا ہے، اسے تڑپنے دو، یہ راہ تڑپنے سے ہی طے ہوتی ہے۔ وہ 4 دن ان کا سفر مؤخر کر دیتے، کیونکہ تیسرے دن آدمی ابوا پہنچتا ہے اندر کے راستوں سے، 4 دن سفر مؤخر ہوتا تو آمنہ والدہ ماجدہ مدینہ میں مرتی، ماں میں سنبھال لیتے، نان کے سنبھال لیتے، 4 دن سفر پہلے شروع ہوتا تو مکے پہنچ جاتی تو داد کے سنبھال لیتے، دادے چاچے سنبھال لیتے۔ جب وحشتیں ویرانوں نے آ کر پوری طرح حملہ کیا، ہوئے خوف ہر طرف سے اب پھنکارتا ہوا آنے لگا۔ 6 برس کا بچہ ماں کے سرانے ایسے بیٹھا ہوا، سکڑ کے گٹھڑی بنا ہوا، ماں سانس ہار رہی ہے، شمع بجھنے کو ہے، پروانہ جلنے کو ہے، اور زمین آسمان بھی حیرت زدہ ہیں۔ اب واقع پہاڑ بھی کہتے ہوں کہ میرے مولا تو اپنے حکمتوں کو تو ہی جانے، ہر کوئی اپنے یار کو محبوب کو تلیوں پہ رکھتا ہے، ہتھیلی کا چھالا بناتا ہے، میرا مولا عجیب امتحان لیتا ہے، اپنوں کے لیے کربلائیں قائم کر دیتا ہے۔ آپ کے ٹپ ٹپ آنسو، بچہ ماں باپ تو پہلے نہیں تھا، کیا پوچھتے نہیں ہوں گے کہ اماں میرا ابا کون ہے، میرا ابا کہاں ہے؟ کیا نہیں پوچھتا؟ ہر بچے کی فطرت کی پکار ہے۔ نہیں دیکھا 6 سال کی عمر ہے، ماں کی گود میں سر رکھ کے سونے کی عمر ہے، ماں کی گلے میں باہیں ڈال کے جھولنے کی عمر ہے، ماں کے ساتھ کھیلنے کی عمر ہے، اس کے ہاتھوں سے روٹی کھانے کی عمر ہے، اس کے پہلو میں لیٹ کر سونے کی عمر ہے، اس کے سینے پر سر رکھ کے سونے کی عمر ہے، اس کی ٹانگوں سے لپٹنے کی عمر ہے۔ اور بیچ ویرانے میں جب زندگی ہارنے لگی اور موت کے پنجے سخت ہو گئے تو سامنے نے آخری نظر اپنے لال پر ڈالی اور ارشاد فرمایا
میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، پر ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام رہتی دنیا تک گونجتا رہے گا۔ اور آنکھیں بند ہو گئیں، کاش آپ وہ ویرانہ دیکھ سکتے۔ میں تو وہاں کھڑا کافی دیر چشم تصور میں اس منظر کو سامنے لانے کی کوشش کرتا رہا، بہت قریب ہو کر میں نے دیکھا، پر ماضی ماضی ہی ہوتا ہے، حال ہی ہوتا ہے۔ کیسے قبر کھودی؟ ایک باندھی ام ایمن، ایک اماں، ایک بیٹا، تین افراد کا قافلہ ہے، 6 برس کا بچہ، ماں بازی ہار گئی، جوان ماں، جوان 22 23 24 سال کی عمر، کوئی بڑی عمر نہیں ہے، 23 24 سال کی عمر ہے۔ ام ایمن نے کیسے قبر کھودی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ پتہ نہیں کوئی بدو مل گئے ہوں گے، کوئی آتا جاتا قافلہ مل گیا ہوگا۔ ایک روایت میں کہیں آتا کہ دادا ساتھ تھے، لیکن کوئی ایسی پکی بات نہیں ہے۔ وہ تمام محدثین نے، مورخین نے یہی لکھا ہے کہ 3 افراد کا قافلہ تھا، اماں، ام ایمن اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دفن کیا کیسے کیا؟ مٹی ڈالی، چلنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر سے چمٹ گئے۔ اللہ اکبر! اگر ہمارے بچوں کی مائیں گم ہو گئیں تو ہمارے غم کی تسلی ہمارے پاس ہے۔ وہ قبر سے لپٹ گئے، ام ایمن اٹھنے کا نام ہی نہیں، کہ میری اماں کہاں، میری اماں۔ مکے تک روتے ہوئے آئے۔ میرے بھائیو، امتحان ہے، آنکھیں کھولو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آنکھیں کھولو۔ بتاؤں زندگی کے آخری ایام ہیں، ماں کا زخم کیسا لگا بتاؤں۔ ابن جوزی نے ایک روایت نقل کی ہے طلق ابن علی سے، کہ آپ نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کوئی ایک زندہ ہوتا، پھر میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا، میں نے سورۃ فاتحہ شروع کی ہوتی، پھر میری ماں مجھے پکار کے کہتی او محمد، تو میں کہتا جی اماں جی، تو میں کہتا لبیک، فدعتنی امی، میری ماں مجھے پکارتی اور میں عشاء کی نماز میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، پھر میری ماں مجھے کہتی یا محمد، تو میں کہتا لبیک، جی اماں، جی اماں۔ یہ داغ، یہ مدینے کی بات بتا رہا ہوں، ساری زندگی سلگتے رہے داغ، مندمل نہ ہوئے۔ ارے بھائیو، حادثات تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں، حادثات توبہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی آفت ہے، میں کیا کروں، کہاں کس چیز کے لیے آنسو بہائے جائیں۔ جب جب لوگ کھلم کھلا زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ، جب زنا ہوتا ہے بے باکی کے ساتھ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جب کلچر عام ہو جائے اور زنا کرنے والے کے اندر سے پشیمانی بھی نکل جائے اور زنا کرنے والی کے اندر سے ندامت ہی نکل جائے، جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ اور شراب پیتے ہیں کھلم کھلا اور موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں، تو میرا اللہ غیرت کھا کر زمین کو کہتا ہے ہلا دو، انہیں ہلا دو۔ پھر زمین جھنجھوڑ دیتی ہے ان کو، پھر اونٹیں منہ انسانیت گرتی ہے۔ اگر کہیں ایسا نہیں ہے اور پھر زلزلہ آ گیا ہے، یا پانی برس پڑا، یا بجلیاں کڑک پڑی، یا پتھر ٹوٹ کے گرنے لگے، تو پھر کیا ہے؟ پھر میرے اللہ کا امتحان ہے۔ پھر میرا اللہ مجھے بتا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے توبہ کرو، توبہ کرو، اس رہتی دنیا نے نہیں رہنا، یہ چلی جائے گی، یہ چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کو آزماتا ہے۔ کیا امام حسین نے کوئی جرم کیا تھا
جو ان کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئی۔ زلزلے میں تو ہم بے بس تھے، ہماری بے بسی تھی۔ مظفر آباد میں ہمارے ساتھی مدرسہ بچیوں کا چلا رہے، زلزلہ آیا تو عمارتیں گری، 2 بچیوں کے سینے پر آ کر بیم گرا۔ درس قرآن ہو رہا تھا، درس قرآن ہو رہا تھا، وہ ٹنوں ٹن وزنی بیم تھا، اس کو ہلا بھی نہ سکتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان بچیوں نے کلمہ پڑھتے تڑپ تڑپ کے جان دے دی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، کئی لاشیں نکالی گئیں، سجدے میں سر ہے، اللہ کا امر آ گیا تو یہ امتحان ہے، امتحان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ ایک فضا بن گئی، اللہ نے یہ کیا کر دیا، یہ اللہ نے کیوں کر دیا۔ NGOs نے ذہن بنانا شروع کر دیا، تمہارے اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی، تمہارا اللہ کہاں ہے، تمہارے اللہ نے زیادتی کی ہے۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا كَلَّا كَلَّا۔ اللہ تعالیٰ نے زوردار طریقے سے ہتھوڑا مار کے کہا، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، کریم رحیم حنان منان، دیتا ہے امتحان لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے امتحان لیتا ہے، بلندیوں پر پہنچاتا ہے امتحان ہے شکر کا، پستیوں میں گراتا ہے امتحان ہے صبر کا۔ چلو یہ بتاؤ ایوب علیہ السلام نے کیا قصور کیا تھا؟ 26 بیٹے آنکھوں کے سامنے مر گئے، 26 بیٹے آنکھوں کے سامنے مر گئے، کیا قصور کیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر کے 18 بیٹوں کے سر کاٹ کے انگریز نے تشت میں لا کے سامنے رکھے تھے، ابھی تھوڑے ہیں، ابھی 8 کا اضافہ کرو تو تب جا کے ایوب کے برابر ہوتے ہیں۔ ایوب تو نبی ہے، نبی برحق ہے، اور ان 25 مبارک نبیوں میں سے ہے جن کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی ہے، ان مبارک نبیوں میں سے ہیں۔ 26 بیٹے آنکھوں کے سامنے چلے گئے، مال و متاع سب چھن گیا، ایک بیوی رہ گئی خدمت گزار، جوڑ جوڑ میں درد نہیں تھا، رگ رگ میں درد تھا، نس نس میں درد تھا، صرف نس نس میں نہیں تھا، روئیں روئیں میں درد نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ایک کیڑے پڑ جانے والی بات غلط ہے، کوئی نبی ایسا اس پر حال نہیں آ سکتا کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں، یہ کیڑے پڑ گئے، زبان پہ کیڑا چڑھنے لگا، یہ باتیں ایسے ہی غلط ہیں، ہمارے بغیر سند کی باتیں ہیں۔ ہاں، بڑی شدید تکلیف آئی، 18 برس نہ دن میں چین تھا، نہ رات میں چین تھا، نہ نیند آتی تھی، نہ قرار تھا، آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھ گئے، مال و متاع چلا گیا، رزق چلا گیا، اولاد چلی گئی۔ اللہ کوئی ایوب نے قصور کیا تھا یا ایوب سے اللہ ناراض ہو گئے تھے؟ نہیں 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 نہیں، محبوب ترین نبیوں میں سے ہے، مقرب ترین نبیوں میں سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے لے لیتا ہے، ناراض نہیں، امتحان ہے۔ ہاں، کبھی ناراضوں کو بھی لے لیتا ہے، فرعون سے بادشاہی کو لے لیا ناراض ہو کر، نمرود سے لے لیا ناراض ہو کر، عاد و سمود کو پھڑکا دیا ناراض ہو کر، سلیمان کو تخت پہ بٹھایا خوش ہو کر، راضی ہو کر، اور صحابہ کو ساری دنیا پر حاکم بنایا خوش ہو، ابو بکر کو خلافت دی، عمر کو خلافت دی، عثمان و علی کو خلافت دی، بکری چرانے والے، بھیڑ چرانے والے، اونٹ چرانے والوں کو انسانیت کا چرواہا بنا دیا، اور انسانیت کا 1000 برس تک حکمران بنا دیا، خوش ہو کر دیا، خوش ہو کر دیا۔ لیکن پکی نشانی کیا ہے؟ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو دین عطا فرماتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو دین سے محروم کر دیتا ہے، یہ اس کی پکی نشانی ہے، خوش ہونے کی، ناراض ہونے کی۔ جب ناراض ہوگا تو دین کے دروازے اس پر بند ہو جائیں گے، جب راضی ہوگا تو دین کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ اس کے بعد امتحان ہے، کبھی لے لے گا، کبھی دے دے گا، کبھی اٹھا دے گا، کبھی بٹھا دے گا، کبھی بلندی، کبھی پستی۔ یہ عروج و زوال کی داستانیں امتحان کے لیے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا، ہم تو زلزلے میں بے بس تھے،
بچیاں آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گئیں، باپ باہر ہے، بچے اندر ہیں، اماں اماں پکارتے پکارتے مر گئے، نہیں نکل سکے۔ بچے باہر ہیں، ماں باپ اندر ہیں، اور وہ بیٹا 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 پکارتے مر گئے، نہیں کوئی نکال سکا۔ سارے عمارتیں قبرستان بن گئیں، اور نہ کفن رہے، نہ قبریں رہیں، نہ جنازے اٹھے۔ ایک نظام ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا جائے، اٹھایا جائے، قبر میں ڈالا جائے تو ایک تسلی ہو جاتی ہے، پر نہ ماں نے بیٹے دیکھے، نہ بیٹوں نے ماں دیکھی۔ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، جن کی بےتاب نظریں آج بھی یہ طواف کر رہی ہیں کہ شاید ہمارا باپ کہیں سے آ جائے، ہماری ماں کہیں سے آ جائے۔ میرے بھائیو، ہم تو بے بس تھے، لیکن حسین تو بے بس نہیں تھے۔ وہ تو ایک بول بول کے سارے خاندان کو بچا سکتے تھے، ایک بول بول کر 72 آدمیوں کو بچا سکتے تھے۔ ایک ہاتھ بیعت کا دینے کے بعد اپنے سارے خاندان کو مدینے سلامتی کے ساتھ واپس پہنچا سکتے تھے۔ انہوں نے یہ کیوں نہ کیا؟ وہ تو بے بس نہیں تھے، ہم تو بے بس تھے۔ ہم پر تو قیامت آئی، ہم پہاڑوں سے نہیں لڑ سکتے، ہم اللہ کی زمین کو نہیں روک سکتے، ہم پاگل ہواؤں سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم بکھرے پانیوں کے آگے کوئی بھی بند نہیں باندھ سکتے۔ پر مجھے سمجھاؤ، یہ کون سا پاگل دیوانہ ہے جو ایک بول نہیں بولتا تو کہتا میری اولاد ذبح کر دو، میرا سر تن سے جدا کر دو، پر یہ بول میری زبان پر نہیں آئے گا۔ میں ظالم کے تابع نہیں ہو سکتا، میں ایک فاسق کے تابع نہیں ہو سکتا۔ آؤ آؤ آؤ، کرو کرو جو تمہیں کرنا کر۔ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کرو کرو جو تم نے کرنا ہے۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، بامید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد۔ اللہ کے نام پہ مرنا ہی تو سب سے بڑی عزت اور معراج ہے، اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہی تو سب سے بڑی بلندی ہے۔ میرے نبی نے کہا میرا جی چاہتا اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ زندہ ہونے پہ بات کو ختم نہیں کیا، قتل پہ بات کو ختم کیا کہ قتل کر دیا جاؤں۔ زکریا علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ ان سے ناراض تھے؟ آل رسول کٹ رہی ہے، سر دھڑوں سے جدا ہو رہے ہیں، کیا اللہ ناراض ہو چکا ہے؟ کیا اللہ ناراض ہو چکا ہے؟ کیا فرشتے موجود نہیں ہیں؟ کیا بدر والے فرشتے اتر نہیں سکتے؟ کیوں نہیں اتر رہے؟ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا دروازے پر پہرا دو، آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا۔ ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہو گئی، اتنے میں حسین کہیں سے آئے، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر چلے گئے۔ ام سلمہ نے روکنے کی کوشش کی، وہ نہ رک سکے، پھرتیلے تھے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اللہ کے محبوب کی پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز آئی، تو ام سلمہ بھی نہ رہ سکی، دروازہ کھول کے اندر گئی تو آپ نے حسین کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے، بلک بلک کے رو رہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا وہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے بتا کر گیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھا کے گیا ہے جس میں اس کا خون گرے گا۔ ہاں ہاں، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ یہ قصہ نہ ہونے دے، اسے ٹال دے میرے مولا، اسے ٹال دے میرے مولا۔ یہ نہیں مانگا تاکہ امت پر جب صدمے آئیں تو اپنے ہوش و حواس برقرار رکھ سکیں کہ یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کی ریت ہے۔ آزمائش، امتحان، کبھی خیر کا کبھی شر کا، مانگو نہیں، مانگو نہیں، مانگو نہیں، ہم مانگنے کے اہل ہی نہیں۔ آ جائے تو پھر صبر اور شکر اور کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ 61 برس کی عمر میں بیٹا ہوا ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ جس صحابی نے آ کر خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ بیٹی کی مبارک، 3 بیٹے انتقال کر چکے ہیں پہلے، ان کا صدمہ ہے، اور ابراہیم ملے 61 برس کی عمر میں۔ آپ نے اس کو اونٹنی انعام میں دی، یا ایک غلام انعام میں دیا جو خبر لے کر آیا تھا مدینے سے مشرق کی طرف ایک خوبصورت جگہ میں ان کے رہنے کا انتظام کروایا۔
اور دودھ پلانے والی کا انتظام کروایا. دوسرے تیسرے دن چکر لگا کر پیار کرتے, گود میں لیتے. 18 ماہ کے ہو گئے, 18 ماہ کے ہو گئے, بیمار نہیں ہوئے. بیماری کے بعد ذہن بنتا ہے کچھ ہونے والا ہے. اچانک خبر آئی, یا رسول اللہ ابراہیم سکرات میں. آئے ہائے, وہ منظر دیکھنے کا تھا. آج کسی نے محمد مصطفیٰ کو باپ کی شکل میں دیکھنا تو آج دیکھ لے کہ باپ ایسے ہی بے قرار ہوتے ہیں. نبی فرشتے نہیں ہوتے کہ جن کے اندر کوئی جذبہ ہی کوئی نہ ہو, وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں تاکہ انسانوں کو نمونہ مل سکے. وہ بے قراری دیکھنے کی تھی. زمین سکڑ چکی تھی, آپ اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے, صحابہ پیچھے بھاگ رہے تھے, اور آپ قدم اس طرح چل رہے تھے جیسے بہتا ہوا پانی. باد صبا کی طرح آپ کی رفتار تیز ہو گئی. دل دھک دھک کر رہا تھا, اور بیٹے کے چلے جانے کے خدشات نے سارے جسم کو گھیر لیا تھا. اور اب ہوا کی طرح کمرے میں داخل ہوئے. ادھر بھی شمع کو آخری جھونکے کی آس تھی کہ جب تک آخری جھونکا نہ ملے مجھے نہیں بجھنا. ابراہیم کی نظریں بھی طواف کر رہی تھیں کہ میرا ابا آئے گا تو میں جاؤں گا. 18 ماہ کا بچہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, ابا بھی کہتا ہے, اماں بھی کہتا ہے, تھوڑی تھوڑی بات بھی کرتا ہے. جو ہی آپ نے گود میں لیا اور نظروں سے نظریں چار ہوئیں تو ابراہیم کی آنکھیں بند ہوئیں اور محمد مصطفیٰ کی آنکھیں چھلک پڑیں, اور آپ نے فرمایا ابراہیم بڑا غم دے کے جا رہا ہے. تو میرے بھائیو مصیبت پر صبر صبر صبر, اور غافل توبہ کریں توبہ کریں توبہ کریں. میں تو پکار تھک رہا ہوں. اوہو, پر نکار خانے میں طوطی کی کون سنے. ہاں ہے, شہنائیوں میں ڈوب کے رہ گیا ہے میرا تو سارا نوحہ. چلو جتنے تم بیٹھے ہو تم تو توبہ کرو, اور ایک ایک آدمی سے جا کے توبہ کروا لو تو دگنے ہو جائیں گے. اور اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے تو تبلیغ میں پھرو. بڑی آس ہے, بڑا آسرا ہے تبلیغ کا کام. میں کہہ کے تھک گیا ہوں. اس وقت بہت بڑی جائے حفاظت ہے, اس لیے نہیں کہ میں تبلیغ کی وجہ سے دین پر آیا. نہیں میرے بھائیو, میں ہر گھاٹ کو دیکھ چکا ہوں, اتر چکا ہوں, ان کا پانی پی چکا ہوں. میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, تبلیغ کے سوا کہیں اس وقت جائے پناہ نہیں ہے. پھرو. یہ پھرنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گا. میں تو 3 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں, گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں رہا. یہ تنکوں کی طرح اڑ جانے والے ہیں. یہ محفلیں ویران ہو جائیں گی, یہ عیاشی کے نظام ٹوٹ جائیں گے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. یہ سب عیاشی کے نقشوں کی شام ہونے والی ہے, اور یا توبہ ہوگی یا یہ نظام ٹوٹے گا. یا لوگ توبہ کریں گے یا خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے. یہ قدرتی آفت ہے, لیکن قدرت نے بھیجی ہے, وہ قدرت جس کا نام اللہ ہے. ہم اللہ کو جانتے ہیں, ہم پر اللہ نے احسان کیا. اس نے ہمیں اندھانی پیدا کیا. ایمان والی ماں کی گود میں اس نے ہمیں اس نے ایمان والی چھاتی ہمیں عطا فرمائی. چھوٹے تھے ہماری ماں نے ہمیں اللہ سکھایا تھا. بے شک ہم اللہ کو نہیں پہچان سکے جیسے پہچاننے کا حق ہے, پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہم اندھے نہیں ہیں کافر کی طرح جو نیچر کہہ کے ہمیں دھوکہ دے دے. یہ میرے اللہ نے ہلایا ہے, اور اس لیے ہلایا ہے کہ اگر یہ زنا ہو رہا ہے, اگر شراب پی جا رہی ہے, اگر ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اگر حکمران ظالم ہیں, اور اگر تاجر بددیانت ہیں, ذمہ دار متکبر ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و نفرت کے ساتھ دل بھرے ہوئے ہیں, اور اگر گانے والیاں عام ہیں اور گانے کے آلات عام ہیں اور شراب سر عام ہے, اور اگر قاضی کا قلم بک چکا ہے, جب جج منہ سے پیسے مانگنے لگ جائیں
جب وکیل مقدمے کی بجائے کہ مکلو ساڑے نال مکلو جج نو اتنے دے دیو بندہ چھڑا دیواں گے، جب یہ عدالتوں میں ہونے لگ جائے اے ہائے تو پھر میرا اللہ ایسی زمین جھنجھوڑتا رہے گا، ایسے ہی پتھر برستے رہیں گے اور ایسے ہی پانی بپھرتے رہیں گے، یا توبہ ہوگی یا یہ نظام ٹوٹ جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ تو اب بھی پکار رہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، آ جاؤ آ جاؤ، تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے۔ جو گناہوں کے بوجھ اٹھا کر 1 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھوں کروڑوں سال نہیں، یوں کہہ رہا ہے تیرا میرا رب، اتنے گناہ لے کر آ کہ دھرتی سے لے کر آسمان تک کا سارا خلا تیرے گناہوں سے پر ہو جائے۔ اتنے گناہ لے کر جب تو 1 قدم میری طرف اٹھ کر آئے گا تو میں عرشوں سے اتر کر تیرا استقبال کروں گا، کہ میں آ رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی محترم آدمی آ جائے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں میں بیٹھنے کا اشارہ کرے ہم پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا اللہ سب سے معزز و محترم کہہ رہا ہے تمہارے ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ میں کہاں آ رہا ہوں؟ کہ میں عرش سے اتر کر تیرے سامنے آ رہا ہوں، تیرے استقبال کو آ رہا ہوں۔ تلقیتہ من بعید، دور سے اس کا استقبال کرتا ہوں، آجا آجا آجا، میں تو تیرے انتظار میں تھا۔ تو میرے بھائیو توبہ کرو اور اللہ کی راہوں میں نکل جاؤ۔ تبلیغ حفاظتی نظام چل رہا ہے اللہ کا، کرو گے بچو گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کب پھر بجلیاں کڑکنے لگیں، پتہ نہیں کب فلک کے تیور بدل جائیں، کب زمین پھر پاگل ہو جائے، کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں کون سی صبح ہو، کون سی خبر لائے، کون سی شام کون سے نوحوں کے ساتھ بھرپور ہو کر آئے۔ اس لیے بھائیو قبل اس کے کہ کچھ اور آفتیں ٹوٹیں، توبہ کرو توبہ کرو۔ میرا اللہ ناراض ہے، اسے راضی کرو، اور اسے راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ 1 لفظ یا اللہ میری توبہ، وہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہتا کچی کیتی ہے کہ پکی کیتی ہے، یہ بھی نہیں پوچھتا، یہ بھی نہیں پوچھتا۔ ماں بھی بچے کی پٹائی کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ کہتا معافی کرو، سچی توبہ کرو، سچی توبہ، آئندہ نہیں کرو گے، پکا وعدہ کرو، اور میرے رب سے جھوٹے منہ سے بھی کہہ دو یا اللہ میری تو دوئی بار یہاں گئی کو نہیں، اچھا کچی ہے کہ پکی ہے، جا جا معاف کیتا، چل جا جاؤ معاف کر دیا۔ هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه، ہے کوئی توبہ کرنے والا آؤ، مغفرت چاہنے والا آؤ، کوئی سائل ہے تو جھولی لے کر آ، کہ دینے والا بڑا سخی ہے، معاف کرنے والی کی رحمت کم نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو توبہ کرو، اللہ کی راہوں میں نکلو اور ترتیب بناؤ، ہر مہینے کم از کم 3 دن تو نکل ہی جاؤ، اپنی مسجدوں میں بیٹھو، سارے علاقے میں دیکھو کون بے نمازی ہے، کون ہے جو ابھی تک توبہ نہیں کر رہا، سود سے گانے سے، کون ہے جو نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں پگڑی ڈال دو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دو کہ اللہ کے واسطے بھائیو توبہ کر لو۔ کشتی ٹوٹتی ہے تو سب ڈوبتے ہیں، کشتی ٹوٹتی ہے تو سب ڈوبتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو مسجد بھی گر گئی، گھر بھی گر گئے، ہوٹل بھی گر گئے، مدرسے بھی گر گئے، نہ مدرسے بچے، نہ خانقاہیں بچی، نہ ہوٹل بچے، کچھ بھی نہ بچا، سب کھنڈر بن گیا ہے۔ پھرو پھرو پھرو، پھرنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت رکھی ہے، پھرنا چھوڑا ہے۔ زنگ لگ گیا، بیٹریاں ایسے ڈاؤن ہوئیں کہ ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو کے رہ گئیں، تو سارے بھائی توبہ کرتے ہو نا بھائی، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اور پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سنتیں پڑھو علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغیوب. اے زمین و آسمان کے تنے تنہا اللہ، اے ہم سب کو پالنے والے مہربان رحیم کریم رب اللہ، میرے مولا تو نے تو اپنی ذات کا تعارف ہی رب ہونے سے کروایا ہے. کہ اللہ تو نے اپنے سارے صفاتی ناموں میں سے اس نام کا انتخاب فرمایا جو سراسر محبت ہی محبت پر دلالت کرتا ہے، جو سراسر تربیت ہی تربیت پر دلالت کرتا ہے. ہم یا اللہ تیرے رب ہونے پر ایمان لائے. تو ہمارا وحدہ لا شریک معبود بھی ہے، ہمارا رب بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے. تو ہم پر مہربان بھی ہے، کریم بھی ہے، تو حنان و منان بھی ہے، تو حاکم و حکیم بھی ہے. یا اللہ تو وہ حکیم ہے جس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر فیصلے میں حکمت ہے. اللہ تو وہ علیم ہے جس کے کسی فیصلے میں بھی جہل نہیں ہوتا. میرے مولا تو وہ کریم ہے جس کے کسی فیصلے میں بھی ظلم نہیں ہوتا. تو اپنے سارے فیصلوں میں، اپنی تدبیروں میں تو میرے مولا کریم ہے، عادل ہے، حق ہے، سچ ہے. تیرا ہر فیصلہ حق، تیرا ہر وعدہ حق، تیری ذات حق ہے، تیرا قرآن حق ہے. یا اللہ تیری تقدیر بھی حق ہے، وہ خیر ہو یا شر ہو، وہ اچھی ہو یا بری ہو، ہم تیری تقدیر پر ایمان لائے. اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے مہربان رب، اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب، تیرے در پر ہم اپنے غم سناتے ہیں، گلہ نہیں کرتے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، گزر کر دے میرے مولا. یا اللہ اے مولا تو جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، یا تو نے کیے یا تو جو کرے گا، وہ سراسر میرے مولا حق ہی حق ہیں، کرم ہی کرم ہیں. تو نے تو اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اے میرے رب، اے ہم سب کے رب، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے تیرے نبی نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے. تو میرے مولا تو نے پیغام بھجوایا تھا کہ میں تیری امت کو تیرے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا. جس پر ہمارے نبی نے پھر کہا تھا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے. اے مولا ہمیں یقین ہے تو اپنے وعدے پر قائم. ہم اپنے وعدے سے پھر گئے. ہم نے بھی کلمہ پڑھ کے تجھ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم تیری مان کر چلیں گے، تیرے محبوب کے طریقوں پر چلیں گے. پر میرے مولا تو بلاتا رہا، ہم نے کوئی نہ سنی. تو روکتا رہا، ہم کوئی نہ روکے. تو سمجھاتا رہا، ہم کوئی نہ سمجھے. تو نے جس چیز سے روکا ہم نے اسی کے بازار گرم کر دیے. تو نے جن چیزوں کی طرف بلایا ہم نے ان راہوں کا یا اللہ ان کی طرف رخ کرنا ہی چھوڑ دیا. ہم نے مسجدیں برباد کر دی، بازار آباد کر دیے. میرے مولا ہم نے تیرے حرم کو ویران کیا، میں خانوں کو آباد کیا. تو نے حیا کا حکم دیا، ہم نے بے حیائی کے سارے نظام قائم کر دیے. تو نے عدل کا حکم دیا، ہم ظالم بن بیٹھے. اے میرے مولا تو نے پاک دامنی کا حکم دیا، اسی امت نے زنا کے اڈے چلانے شروع کر دیے. اے مولا کریم، اے رب کریم، تیرا ہر فیصلہ حق ہے. تو سب پر پتھر برسا دیتا تو ہم اس کے حقدار ہیں، تھے نہیں ہیں میرے مولا. تو سب پر زلزلے لے آتا تو ہم اس کے حقدار ہیں. تو سب پر یا اللہ ہواؤں کو چھوڑ دیتا، ہم اس کے حقدار ہیں. اے رب کریم، ہم سے تو یہ چھوٹا سا صدمہ نہیں سہا جا رہا. مہربانی کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے مولا، ہمیں تم سے درگزر فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہم پر بہت بڑی آفت آئی ہے میرے مولا، بہت بڑا صدمہ آیا ہے میرے مولا، ہم ہل کے رہ گئے میرے آقا. اے رب کریم اللہ، تیرا محبوب ہوتا تو آج ہم اس کو بھی اپنا غم سناتے، وہ بھی بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے کیا کیا آنسو بہاتا. اے زمین و آسمان کے اللہ،
ہم تیرے سامنے اپنا دکھ سناتے ہیں، گلہ نہیں کرتے میرے مولا۔ یا اللہ دکھ سنانے کو تو خود کہتا ہے کہ ہر حال میں اپنے قصے مجھے سناؤ۔ تیرے نوح نے بھی تجھے پوری کہانی سنائی تھی یا اللہ، پوری کہانی سنائی تھی میرے مولا۔ تو نے وہ کہانی اتنی پسند کی کہ پوری صورت ہی اس پر اتار دی تھی۔ ساری یا اللہ سورہ نوح تیرے نوح کا یا اللہ نوحہ ہی تو ہے، تیرے نوح کا دکھڑا ہی تو ہے۔ تیری کون یا اللہ کون سی چیز تھی نوح علیہ السلام کی جو تجھ سے پوشیدہ تھی؟ تو سب کچھ جانتا تھا، دیکھتا تھا کہ تیرے نوح نے دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، دن میں بھی پتھر کھائے، رات کو بھی پتھر کھائے، صبح شام وہ یا اللہ تیری راہوں میں میرے مولا دکھ اٹھاتا رہا۔ پر جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس نے پہلے تجھے اپنی ساری کہانی یا اللہ اس نے ساری اپنی کہانی تجھے سنائی میرے مولا کہ میرے رب میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں ان کو بلاتا رہا، میں پکارتا رہا، وہ کانوں میں انگلیاں دیتے رہے، وہ مجھے پتھر مارتے رہے، مجھے میری باتوں کا انکار کرتے رہے، وہ اپنے پتھروں کو جڑے رہے۔ اے میرے رب ہم بھی تیرے سامنے نوح علیہ السلام کی سنت میں اپنا غم سناتے ہیں، تیری طرف سے آیا ہے پر پھر بھی تجھے سنائے بغیر ہمارا چارہ نہیں میرے مولا۔ ہمارے نسل ختم ہو گئی، ہمارے بچے یا اللہ اسکول جا رہے تھے، ماؤں سے مل کے جا رہے تھے، باپ کی گود سے اتر کے جا رہے تھے، وہ کوئی کہہ رہا تھا جلدی آنا، میں نے آج دوستوں کو بلایا ہے، کوئی کہتا تھا مجھے آج آدھی چھٹی ہے تو مجھے جلدی لینے آ جانا۔ ماؤں نے دروازوں تک پہنچ کر انہیں الوداع کہا تھا، باپ نے اسکول کے گیٹ تک چھوڑا تھا، کوئی پیدل چل کے گئے تھے، کوئی گاڑیوں پہ گئے تھے، کوئی رکشوں پہ گئے تھے میرے مولا، اپنی کاپیاں کھول رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے، ان کی استانیہ معلمات ان کو پڑھا رہی، کہیں قرآن کے درس تھے، کہیں دنیا کے علم کے درس تھے کہ اچانک تیرا امر آیا، تیری زمین کانپنے لگی، پتھر برسنے لگے، چھتیں ٹوٹنے لگی، ہماری پوری نسل زمین میں گم ہو گئی، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا بچا، نہ ماؤں کو لال کی شکل دیکھنے کو ملی میرے مولا، نہ باپ ان کو ہاتھوں پہ اٹھا سکے، نہ کوئی کفن دے سکا، نہ کوئی قبر میں اتار سکا۔ تو نے غم کی تسلی کا ایک طریقہ رکھا ہے میرے مولا، پڑی ہوتی ہے، کچھ رو کے تسلی ہوتی ہے، کچھ غسل دے کے تسلی ہوتی ہے، پھر کفن دے کے تسلی ہوتی ہے، چارپائی کو کندھا دے کے تسلی ہوتی ہے، پھر جنازے پڑھ کے کچھ غم ہلکا ہوتا ہے، پھر قبریں بنا کے غم ہلکا ہوتا ہے، پھر قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے غم ہلکا ہوتا ہے۔ اے مولا اچانک زمین گھر کپ کپا اٹھی اور ہمارے لال اندر گم ہو گئے، ماؤں کے لال گم ہو گئے، بچوں کی مائیں گم ہو گئی، ہسپتالوں کے در و دیوار رو رہے ہیں میرے مولا، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اماں اماں کہہ کر اٹھتے ہیں، پھر بلک بلک تڑپ تڑپ کہ پھر اپنے بستروں پہ بے حال ہو کر گر جاتے ہیں، اے میرے مولا ہمارے دل پگھل جاتے ہیں، تیری طرف سے صدمہ آیا ہے یا اللہ، ہم تجھے سنائے رہا، تجھے سنا اس لیے رہے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کے بغیر ہمارا سینہ پھٹ جائے گا، ہمارا سینہ پھٹ جائے گا میرے مولا، ہم چر کے رہ جائیں گے میرے مولا، تیری آفت ہے، ہمیں ایمان لائے، حق ہے، تیری عزت کی قسم حق ہے، کسی کو پتھر نے کچل دیا، کئی بچیوں کے سینے پر آ کر یا اللہ لنٹر گر پڑے اور وہ تیرا کلمہ پڑھتے پڑھتے تیرے پاس پہنچ گئی، یا اللہ کئی مائیں بیٹا بیٹا کہتے مر گئیں، کئی بیٹے اماں اماں کہتے یا اللہ پیوند خاک ہو گئے، اے رب کریم، اے رب کریم، اماؤں کو یہ نہیں پتا میرے بچے کی قبر کہاں ہے، اور بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ماں کس کھنڈر میں دفن ہے، اے میرے مولا ہم نے بڑے دل دوز نظارے دیکھے ہیں، اے مولا بڑے دل خراش نظارے دیکھے ہیں، اے مولا ہم نے ایسا غم کتابوں میں تو پڑھا تھا، آنکھوں سے پہلی دفعہ دیکھنے کا موقع ملا، اس لیے میرے مولا ہمارا غم تو ہی دور کرے گا، اللہ ان بچوں کا تو ہی آسرا بنے گا، اے مولا کریم بس ہم تجھے غم سنائے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، اے اللہ وہ بوڑھے باپ کی صدا دل پگھلا رہی ہے جو گھر کے کھنڈر پہ بیٹھا کہہ رہا تھا مجھے میرا بیٹا نکال کے دے دو پھر میں چلا جاؤں گا، اے ہائے اے ہائے، وہ بوڑھا باپ یہ کہہ رہا تھا کھنڈروں پہ بیٹھا ہوا میرے بیٹے کی لاش نکالو، میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا چاہتا ہوں پھر میں چلا جاؤں گا، پر یہ نہیں ہو سکتا تھا، ہمارے ہاتھوں میں کہاں طاقت تھی کہ ہم وہ ٹنوں وزنی پتھر اٹھاتے، میرے مولا یہ غم، یہ اللہ، اے اللہ ہمارے رب، یا ربنا یا ربنا تو پھر بھی مہربان، تو ہر حال میں مہربان، اس سے بھی بڑا غم آئے تو ہم تیرے کرم پر ایمان لائے، تیری ربوبیت پر ایمان لائے، تیرے فضل و احسان پر ایمان لائے، جو مر گئے ان کو جنت دے دے، جو مر گئے ان کو جنت دے دے، جو زندہ ان کا آسرا بن جا،
جو زندہ ان کا سہارا بن جا، جو زندہ ان کا سہارا بن جا، انہیں غلط ہاتھوں میں پڑنے سے بچا لے۔ پہاڑ کی نسل تو بڑی نیک ہوتی ہے میرے مولا، انہیں پنجاب کی بے حیا ہوائیں خراب نہ کر دیں اے میرے رب، انہیں شہروں کی بے حیا تہذیب نگل نہ جائے میرے مولا۔ پہاڑ کی نسل تو بڑی پاکیزہ ہوتی ہے میرے مولا، انہیں شہر کی گندگیوں سے بچانا میرے مولا، ان کا تو آپ وکیل بن، تو آپ کفیل بن، تو آپ حفیظ بن۔ اے اسماعیل کو مکے کے پہاڑوں میں پالنے والے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کو یتیمی کی حالت میں یا اللہ حبیب بنانے والے اللہ، اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پالنے والے اللہ، اے کنویں میں یوسف کو بچانے والے اللہ، اے مکڑی کے جالے سے حبیب اللہ کو بچانے والے اللہ، اے اندھیر کوٹھڑی میں یوسف کو بچانے والے اللہ، اور اے صحراؤں میں بنی اسرائیل کو پالنے والے اللہ، ہم تجھے تیرے سامنے ہمیں نہ حکومتوں پر آسرا ہے، نہ انسانوں پر آسرا ہے، نہ کسی پر آسرا ہے، ہمیں تیرا آسرا ہے، ہمیں تیری طرف سے دکھ آیا ہے، تو اسے دور فرما دے فرما دے فرما دے فرما دے میرے مولا، ہمیں مزید دکھ سے بچا لے، ہمیں مزید دکھوں سے بچا لے۔ اے میرے رب، ہم تیرے سامنے فریادی ہیں، ہم تیرے آگے اپنا غم بیان کرتے ہیں۔ بنو خزاعہ کو دکھ پہنچا تھا، وہ تو بھاگ کے مدینے پہنچ گئے تھے، تیرا نبی تلوار بے نعام لے کے کھڑا ہو گیا تھا، ہم کس کے پاس اپنے فریاد لے کر جائیں، ہم کسی اپنا حال سنائیں؟ ہم ان ہواؤں کو کہتے ہیں جا کر تیرے نبی کو ہمارا غم سنا دیں۔ جو جامی نے کہا تھا، آج ہم گلستان کالونی میں بیٹھ کے کہتے ہیں میرے مولا نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن۔ اے رب کریم، اے مولا کریم، تیرے محبوب کی امت پہ صدمہ آیا ہے، تو ہمیں ان گناہوں، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے یہ صدمہ آیا ہے، اور یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، ہمیں تان و تشنی سے بچا لے۔ کوئی لوگ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہمارے سینے چاک ہو رہے ہیں میرے مولا، ہمارے صدموں کو دور کرنے کے لیے تو آ جا، تو آ جا، آ جا، جیسے بچہ اماں اماں پکارتا ہے میرے مولا، ہم بھی تجھے پکارتے ہیں میرے مولا، تو آ جا، تو آ جا، آ جا میرے مولا، تو آ جا، تو آ جا میرے مولا، تو آ جا یا اللہ، تو آ جا، تو آ جا میرے مولا۔ یہ کافروں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، ان حکمرانوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح خود میرے مولا محتاج ہے، یہ تو کافروں سے بھیک مانگ رہے ہیں میرے مولا، یہ تو خود محتاج ہے میرے مولا، فقیر ہے میرے مولا، آ جا، تو آ جا میرے مولا، تو آ جا، تو اکیلا ہی ہمیں کافی ہے، تو اکیلا ہی ہمیں کافی ہے میرے مولا، تو اکیلا ہی ہمیں کافی ہے میرے مولا، تو آ گیا تو ہمارے سارے غم دور ہو جائیں گے، تو آ گیا تو ہمارے سارے زخم بھر جائیں گے، تو آ گیا تو ہمارے بچوں کو یا اللہ سارے غم بھول جائیں گے میرے مولا، انہیں تیری چھت مل گئی، انہیں تیری جھولی مل گئی میرے مولا، تو یہ پھول پھر کھل اٹھیں گے، یہ وادیاں پھر آباد ہو جائیں گی، تو نہ آیا تو یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے میرا رب، ہمیں نہ ان سے کوئی گلہ ہے نہ آس ہے، تو ہماری طرح خود مصیبتوں میں ہیں، ہم تیرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں، تیرے آگے رو رو کے تجھے مناتے ہیں میرے مولا، بچہ بھی تو رو رو ماؤں کو منا لیتے ہیں میرے مولا، ہمارے بچے رو رو کر ہمیں منا لیتے ہیں، حالانکہ ہم تو ظالم ہیں میرے مولا، اے اللہ تو بڑا کریم ہے میرے اللہ، تو ظالم ہے ہی نہیں میرے اللہ، ہم تجھے رو رو مناتے ہیں میرے مولا، کوئی آنسو کوئی ہائے پسند کر کے آجا، دیر ہو گئی ہے میرے مولا، تو آجا، دیر ہو گئی ہے میرے مولا، تو آجا، بڑی دیر ہو گئی ہے زمین و آسمان کے مولا، رب محمد، اے رب موسیٰ، اے رب موسیٰ و ہارون، اے رب الملائکۃ والروح، تو آجا، ہمارے زخموں کا علاج لے کے آجا، ہمارے غموں کا مداوا بن کے آجا، ہم تنہا ہیں ہمارا آسرا بن جا، ہم چھت کے بغیر ہیں ہمارے لیے سایہ بن جا، ہم خوف زدہ ہیں ہمارے لیے امن لے کے آ، ہم بھوکے ہو گئے ہمیں روٹی دے، ہم ننگے ہو گئے ہمیں کپڑے دے، ہم بے چھت کے ہو گئے ہمیں چھت میسر فرما، تیرا موسم آ رہا ہے،
تیری برف آ رہی ہے، ہوائیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اللہ یہ خیمے کیا بچائیں گے؟ تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، تو آ گیا تو سب کچھ مل گیا، تو ملا تو سب کچھ ملا، تو نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، تو راضی ہو گیا تو ہمارے کام بن گئے، تو ناراض ہو گیا تو ہلاک و برباد ہو گئے۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔